محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آقا تمہاری مہربانی ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آقا تمہاری مہربانی ہے۔ جتنی سانسوں نے آپ کا نام لیا فقط آقا یہی میری زندگانی ہے۔ گر ہم نے یہ درس قرآن بھلایا نہ ہوتا، گر ہم نے یہ درس قرآن بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی فرقہ وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں ہے، ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں ہے۔ اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، نہیں ہے اگر یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے آئیے، اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ساروں کی آواز آنی چاہیے سبحان اللہ۔ ابھی تک آواز نہیں آئی، سب بولیے نا سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہر جملے کے ساتھ سبحان اللہ کی آواز ہونی چاہیے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سبحان اللہ۔ میں اگا ونینا کہنی جے تک سبحان اللہ تو ساتھ نہیں جائے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تاکہ ارد گرد لوگوں کو پتہ لگے کہ شادی دی محفل میں ذکر مصطفیٰ پیا تھا۔ اچھی آگو سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرا دل بھی جرا جرا آنے سارا دل چمک ونجے رب دی رحمت نال سبحان اللہ آگے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ہم بدو ہیں، ہم جاہل ہیں، ہمیں نبی کی شریعت کا پتہ نہیں، تو ہم عرض یہ کر رہے ہیں باری تعالیٰ بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ہم تو اس لائق نہیں پر تیری رحمت تو قابل ہے نا، تیری رحمت کے قابل تو ہے نا۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، سبحان اللہ کو بابا۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، پڑے ہم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں۔ کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے۔ جھولی ہی میری تنگ تھی میں کیا مانگتا ان سے، جھولی ہی میری تنگ تھی میں کیا مانگتا ان سے۔ وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ ان کملوں کا اور بے وقوفوں کا جہلوں کا عقیدہ ہے کہ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ دے نہیں سکتے۔
آپ شادی دی محفل بیٹھے ہیں ذرا بولے نہ کونوں بیٹھے کوئی آپ کو منع کہہ نہیں کر گیا اگر ہی تے بارو جاگا لگا کھڑا ہوتا تو سارا راشی نہ ختم تھی گیا کیونکہ ہن ہے ذکر مصطفیٰ دی محفل آسا تو سامنے آئے جانے آسا ہی مسلمان ہیں دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ دے نہیں سکتے تو جہل یہ بات نہ کر ہوش میں آؤ یہ بات نہ کر ہوش میں آؤ بھی کچھ مانگ اس سرکار کا در ہے کسی بادشاہ کا در تھوڑی ہے کسی وزیر کا در تھوڑی ہے تھوڑا مانگیں گے پھر ضرورت پڑے گی پھر مانگیں گے نہیں نہیں یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں سبحان اللہ کہنا یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ حمد و صلات کے بعد نہایت محترم تمام سامعین عزت کے لائق السلام علیکم السلام علیکم نبی سیدہ سونا فرمائے جیرے ویلے کہیں دے دروازے دے ونجو ایک دفعہ دستک دے اگر جواب آویں اندر چلے ونجو نہ جواب آوے وندو جی دفعہ دستک وال دے والوی جواب نہ آوے تریجی دفعہ دستک وال دے اگر تریجی دفعہ جواب نہیں آیا کوئی بندہ نہیں آیا فرمایا واپس چلے کیا فرمائے میں زیادہ دیر کا ٹائم نہیں گننا مختصر ایک رو گالی کرنا نہیں اچھی سبحان اللہ کو ذرا نبی سے فرمایا تریجی دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ کوئی نہ آوے واپس آوے ایویں نبی سے فرمایا ایک دفعہ سلام کرو کوئی جواب نہ دے دوبارہ کرو سبحان اللہ کوئی والوی جواب نہ دے تریجی دفعہ دوبارہ کرو میں دو دفعہ سنت ادا کی تھی میں تریجی دفعہ کرنا چاہتا السلام علیکم جنا نبی دی سنت سمجھ جائے جواب دیتے میں تو کو مبارکباد دینا نہایت مبارکباد دے مستحق قبلہ فوجی صاحب دے بھائی جان عزیز برادران فوجی صاحب دے بھانجا جی شادی دے حسین بندہ نے منسلک میری دن دعا ہے اللہ پاک شادی خانہ آبادی فرمائے آمین اللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے اللہ انہیں زندگی حضور کی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سامعین محترم بات دراصل یہ ہے آج لوگ دین سے بہت دور ہیں ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب ایسے موقعوں پر ناچ گانا تماشا ہو تو پھر تحت نگاہ مجمع ہی نظر آتا ہے پر افسوس کی بات یہ ہے اگر ان موقعوں پر ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائیں تو ہمیں نظر ہی کوئی نہیں آتا یہ صرف دین سے دوری ہے آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں ہمارے اوپر وبائیں کیوں آ رہی ہیں اور ہمارے اوپر اتنے مہنگائی کا طوفان اللہ کی طرف سے عذاب فصلوں کا نہ ہونا فصلوں کا مہنگا ہو جانا یہ کیا ہے یہ صرف رب و رسول کی ناراضگی ہے جسے ہم سمجھتے ہی نہیں جسے اقبال اپنی زبان سے کہہ گیا ہے کہ گر ہم نے یہ درس قرآن بھلایا نہ ہوتا گر ہم نے یہ درس قرآن بھلایا نہ ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اقبال کہتا ہے اگر نبی کے قرآن کو حضور کے فرمان کو اگر ہم نے سینے سے لگا لیا ہوتا تو آج در بدر ہم ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے آج لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہو رہے ہوتے آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید ہمیں سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں سب کچھ یاد ہے دوستو زندگی کے دو عظیم پہلو ہیں دو عظیم پہلو جب انسان کا بچہ ہوتا ہے تو انسان کو بہت ہی خوشی ہوتی ہے بیٹے کی گھر میں ولادت ہو گئی انسان کو خوشی ہے انسان خوشی کے موقع پر رب کو بھول جاتا ہے جب کوئی انسان
अपने बेटे की खुशी करने लगता है तो ये भी बहुत बड़ा खुशी का मौका है। ऐसे मौके पर भी लोग रब को भूल जाते हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ जो ऐसे मौके पर भी रब रसूल की ही मानते हैं, रब रसूल की ही मानते हैं। और लोग ऐसे मौकों पर कंजरों को बुलाते हैं, ढोल वालों को बुलाते हैं, मिरासियों को बुलाते हैं। मैं आपके तवज्जो से ये बात कहना चाहता हूं, अगर हमारा कोई मर जाए तो उस वक्त हम ये कुछ क्यों नहीं कर सकते? ये जरा सोचने की बात है। अगर खुशियों के मौके पर ऐसे कर सकते हैं तो फिर हमें चाहिए उन मौके पर भी ऐसा करें। भाई जब गमी के मौके पर हमें खुदा याद आता है तो खुशी पर खुदा क्यों भूल जाता है? सुभान अल्लाह। हमें तो चाहिए ये था खुशी के मौके पर रब रसूल की मानते ताकि हमारी जिंदगियां भी खुशी से गुजर सके, हमारी जिंदगियों में रसूलुल्लाह की शरीयत की बहार आ जाए और हमारी नस्लों में पैदा होने वाले बच्चे कोई यजीद ना बने बल्कि खादिम हुसैन बन जाए, तो हमारी नस्लों में पैदा होने वाले बच्चे मोहम्मद अरबी के गुलाम बन जाएं। ये तो तब हो सकता है जब जिंदगी रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक हो। ये शादी एक नई जिंदगी का आगाज होता है। अगर इस जिंदगी का आगाज आका की शरीयत से हम कर लें, अल्लाह की इज्जत की कसम, पैदा होने वाला बच्चा कोई यजीदी नहीं बन सकता, मोहम्मद का गुलाम ही पैदा होगा। मैं यहाँ पर आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ। मेरे नबी का गुलाम है, ना है हजरत साबिर हुसैन चिश्ती, पुराने वक्त की बात है। आपको बात समझ आ रही है? सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। पुराने वक्त की बात है, अंग्रेज का जमाना था और उस वक्त ये हजरत साबिर हुसैन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको बैतुल माल पर मुकर्रर किया गया, माल की देखभाल निगरानी के लिए। तो जमाना ऐसा है कि अगर कोई आदमी ऐसा हमें मिल जाए जो रिश्वतखोर ना हो, जो रिश्वत लेने वाला ना हो, तो हम चाहते हैं या तो ये मर जाए या इसका तबादला हो जाए। ईमानदार आदमी अगर मिल जाए, हमें उससे वास्ता पड़ जाए, तो हम कहते हैं या मर जाए या तबादला हो जाए। अब हजरत साबिर हुसैन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ये अल्लाह के वली थे। इन्होंने कभी किसी से रिश्वत ना ली, कभी कोई 1 रुपया भी बैतुल माल से अपनी जात पर खर्च ना किया। अब जो साथ वाले दोस्त थे उनके दिलों में ख्याल आया कि इसने हमारी रोजी भी बंद कर रखी है, खुद तो लेता ही नहीं, हमारा निजाम भी खराब हो चुका है। तो उन्होंने अंग्रेज की अदालत में फैसला ले गए। अंग्रेज को कहा, भाई जज साहब ये करप्शन करता है, ये रिश्वत लेता है। जज ने कहा, भाई बुलाओ बुजुर्गों को। अदालत में बुजुर्ग आए। ये कारों और मोटरसाइकिलों का रिवाज तो था नहीं, उस वक्त घोड़ियों का, ऊंटों का रिवाज था। हजरत जब अदालत में पेश हुए, जज कहने लगा, भाई आपके खिलाफ ये बात आई है, आप सबूत के तौर पर कुछ पेश करें कि मैं ऐसा नहीं हूं। हजरत ने कहा, जज साहब सबूत क्या चाहिए, गवाह कौन चाहिए? भाई मैं ऐसा नहीं हूं, ईमानदार हूं। तो हजरत ने फरमाया, अगर तू चाहता है गवाह हो, गवाह तो मेरे पास है नहीं, मेरी जो घोड़ी है ना वो मेरी गवाह है। इस बात को तवज्जो से सुनना, बुजुर्ग बैठे हैं, तवज्जो से सुनना। कहा, जज मेरे पास कोई गवाह नहीं कि मैं ईमानदार हूं, बाकी दुनिया जानती है, लेकिन ये लोग कहते हैं ये रिश्वत लेता है, ये करप्ट है, करप्शन करता है। अगर तू इसकी गवाही लेना चाहता है तो मैं घोड़ी अदालत में ले आता हूं, मुझे इजाजत दे, उससे पूछ कि मैं करप्शन करता हूं, मैं रिश्वत खाता हूं या नहीं खाता, वो तुझे बता देगी। जज परेशान हो गया। पहले तो गवाही इंसान देते थे, ये जानवर बेज़बान कैसे गवाही देगा? उसने कहा, मुझे इजाजत दे, ले मैं आता हूँ, गवाही वो दे देगी। ले मैं आता हूँ, गवाही तुझे मिल
جائے گی. جناب اس بات کو توجہ سے سنیں. بادشاہ جج نے کہا بھئی اسے لے آؤ. جب بادشاہ جج کے پاس گھوڑی کو لایا گیا, اب حضرت نے, بزرگ نے, صابر صاحب نے, آپ نے فرمایا ایسے کرو کسی کھیت سے بغیر کسی اجازت کے گھاس لے کر آؤ. جی میں آپ چوری گھا کا پہنے ہیں ہم تو سمجھ آئی اسے انہاں کو ہے صاحب اردو سمجھ آتی ہے جی آندی ہے. آپ نے فرمایا تو صحیح میں کرو کہ کہیں دی اجازت کو بغیر انہیں سمجھے چوری گھا پڑھ دے آؤ. چوری گھا پڑھ دے حضرت عدالت نے پوچھا بندہ جیرے ویلے آپ دی گھوڑی نے سامنے رکھے گیا, گھوڑی نے منہ پھیر دیا. گھوڑی نے منہ سارے جانور تھوڑے ہن کے حرام ہی کھا دیا ویل آسا خود ہی کھا دیا ہوں جانورہ کوئی کھوائی ہوں. او دور دہائی نا جنہ دے بزرگ جنہ دے رکھوالے خود حرام نہیں کھانے جانور کی تھا حرام کھانے. تو آپ نے فرمایا گھا رکھو ہی نے سامنے. جب گھا رکھے نا گھوڑی نے منہ پھیر گیا. وکیل کھڑے ہیں, وکیل آگیا جج صاحب گھوڑی کو رجا دیا ہے, گھوڑی ہی گلونی پہ کھانے. آپ دے اندر محبت نے, عشق نے, اسلام دی غیرت میں جوش مارا. آپ نے فرمایا تُسا کیا دھے کہ میں کو رجا دے ہی گلونی پہ کھانے. فرمایا اچھا انہیں کرو جے دی کھیت جو گھا پڑتے ہیں وہ بندے کو دے سکتے. سبحان اللہ. جیندی زمین جو گھا تُسا چوری پڑتا ہے وہ بندے کو ساٹھاؤ. جینے والے بندہ آگیا. آپ نے فرمایا کہا انہیں کر یا ایک گھا چوری پڑتا ہے معاف کر یا انہیں پیسے کے. سبحان اللہ. بس بابا یہ آخری گاہ سنے گا سبحان اللہ دا کھتا. سبحان اللہ. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایک گھا پڑتا ہے معاف کر یا انہیں پیسے کے دیئے. وہ آگے سنا یہ دا معمولی چیزیں میں معاف کیتا. جینے والے آگے نا میں معاف کیتا. وہ گھوڑی ہے منہ پھیری کھڑی ہے, وہ گھوڑی ہے وہ کھانے کھڑی ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جج جا دیکھو کوئی بئی گواہی ملے گا یا یہ گواہی کافی ہے. کیا فرمایا؟ دیکھو بئی گواہی دے گا یا یہ گواہی کافی ہے. بابا جی خود حرام نہیں کھاتے وہ اپنے جانوروں کو حرام کی گواہ سکتے. آپ نے فرمایا ساری زندگی میں محمد کا غلام پڑھتے زندگی گزاری بھی جن ویلے میں حرام خود نہیں کھاتا اپنی گھوڑی مکی میں حرام کرے سکتے. یہ میری گواہی ہے. بابا جی نے آسا اپنی زندگی آنے میں نبی دی شریعت دی بہار پیدا کرے سو. سارا اٹھنا, سارا باہنا, سارا چلنا, سارا پھرنا, ساری خوشی, ساری غمی نبی دی سنت کے مطابق ہو سی. رب کعبہ دی عزت دی قسم اور پیدا تھی والا بال بھی محمد دا غلام ہو سی. میں ایک گال سنا دے اجازت چاہسا. آج ایسا دین تو دور ہے. بابا کیوں دین تو دور ہے؟ آج ایسا دین تو دور ہی گالو ہے. کیا سا آنکھیں میں مولوی دا ملا ہے انہاں کو کیا پتا؟ بابا دین دا سا کوئی پتا ہے. تو آپ کو میں ایک گال دا سامنا چاہنا. میں ایک دن پہلے بھی ایک جگہ دے گال عرض کیتی ہے کہ دین بڑا مشکل نہ سارے کو پوچھے. آسا مفت دین کھیلنے بیٹھے سامنے دین کی قدر کہنی. بابا اگر سارے چھوٹے کے باپ یہ دین واسطے قربان تھی ونہا, سارے عزیز و اقربا قربان تھی ونہا, ساکو وال پتہ لگے دین دی قیمت کیا ہے. دین دی قیمت پوچھنا چاہنی دا وال علی اصغر قربان پوچھ. دین دی قیمت وائندے پوچھنا چاہنی وال امام حسین پوچھ کہ کھیر بھی علی اصغر بھی قربان کرنی تے سی, علی اکبر بھی قربان کرنی تے سی. 72 دے دیا کہ یہ دا کچھ بھی کہنی نبی دے نام پوری کائنات میں مجھے میں قربان کرتے سکتا. ساکو دا ملی بھی کیشے کہنی, آسا لکھتی بھی کیشے کہنی. والی مفت دین کھیلتے آسا سارا کچھ مل گئے دے والی آسا اللہ تعالیٰ خوش ہے, اللہ دے رسول کو رومینہ خوش ہے. زندگی ایوے پہ گزرے نے پتہ لگ دے آسا اللہ رسول کو راضی کرنی ہے. آسا دنیا بڑا بڑا ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ او امام جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے. اے بخاری شریف او کتاب ہے مفسرین نے لکھی اصح کتاب اللہ بعد کتاب اللہ. فرمایا اللہ دی کتاب دو بعد جنہ پہلا درجہ ہے او صحیح مسلم شریف. قرآن مجید دو بعد پہلا درجہ جنہی کتاب دا ہے او بخاری شریف ہے.
امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دین متین دی تبلیغ واسطے نیشا پور علاقے دے سفر کر دے گئے ایک علاقہ ہے نیشا پور آپ جنہوں نے اتھا سفر کر دے گئے لوگوں کو پتہ لگے کہ وقت دا امام بھی آدھے وقت دا محدث بھی آدھے کہ او امام ہے جو میرے نبی دی 6 لاکھ حدیث مبارکہ یاد ہے کتنی لاکھ حدیث 6 لاکھ زبانی حدیث یاد ہے اور او میرے تک حدیث لکھے دے کہ نا جے تک اپنے اکھی نال مصطفیٰ دا دیدار نہ کرنا جے ویلے حضور دا دیدار فرماوے رہا والا عرض کر رہے یا رسول اللہ فرمان تو ادا ہے حضور تصحیح فرماوے رہا حضور فرماوے رہا میڈا ہے والا لکھی نے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نیشا پور دے علاقے تشریف گھر گئے لوگوں کو پتہ چلے کہ امام صاحب تشریف کی دیانت ہزارہ دے اجتماع دے اندر لوگوں نے آپ دا استقبال کیتے آپ دا استقبال کیتے کافی عرصہ دین متین دی تبلیغ کیتی ہے دین متین دی تبلیغ کرن دو بعد بادشاہ وقت آیا وہاں کے بادشاہ وقت صاحب امام بخاری کو مخاطب کیتا امام بخاری کو آدھے بخاری یہ کر کہ میرا بال ہے یہ تو حدیث شریف گھر آدھے پڑھا گیا کر امام صاحب فرمایا دین وچینا نمی ودا محمد دنا دے پڑھنا بیٹھا کیا فرمایا دین ویچن واسطے نمی آیا وہ تبلیغ کرن واسطے آیا فرمایا امیر غریب کٹھے بہدے پڑھ سے وہاں کیا تے کو پتہ نہیں میں بادشاہ فرمایا تے کو پتہ نہیں میں محمد دا غلام بادشاہ اور مولوی او نہیں ہوتا جرا بادشاہ کو ڈار سر جھکا بنے محمد عربی دا غلام مولوی او ہوندے جیرا ظالم دے سامنے ہی کھڑا تھی دیا کہ بادشاہ تو بادشاہ ضرور ہے پر میں ایدہ محمد دا غلام امام بخاری فرمایا تیرا پتر بادشاہ دا پتر مرینے ہیں اگر علم دین حاصل کرنا چاہتے اتھا آدھے بابے جتھا غریب دا بال پڑھ دے جتھا غریب دا بال پہدے پڑھ دے وہاں کے بادشاہ بخاری صاحب سنو اگر گھر میں پڑھاونا دے بل مدرسے پڑھاؤ لیکن میرے پوتر کو کلے پڑھایا کریں امام صاحب فرمایا اگر میرے کو کوئی آونے آکے بخاری میں تیرے کو نبی دا فرمان سننا چاہنا میں کیا آگ سمجھ میں کی کو پڑھے نا تیرے پوتر کو نہیں پڑھے نا فرمایا نا جتھا بے پڑھ سے تیرا پوتری ہوتے ہی پڑھ سے سبحان اللہ اے ہی وقت امام بخاری کہ بادشاہ ہے سامنے وہ آکے نا نبی دا فرمان سنن واسطے سارے برابر ہیں سارے برابر ہیں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے خلاف فتوہ مل گیا امام بخاری باغی ہے بادشاہ دا بادشاہ کہ بھئی تو نکل واج میں تنی تے گمار نہیں سنو فرمایا اے بغاوت قبول ہے پر محمد الغداری قبول کہنے امام بخاری چلتے بخارا تشریف کے دیں جن ویلے بخارا علیہ کو پتہ لگے بے نیشہ پور علیہ آپ کو کاٹ چھوڑے انہاں آگے چل تو ہی دا وہ مولوی ہے جی آپ چوکج بہمن آپ یاد ہے تو ہی دا وہ مولوی ہے اے مولوی ہے تا ہی میں انہاں آگے تو ہی دا وہ مولوی ہے چل تو ہی دھو آنے سبحان اللہ آسا ہی تے گلی سے راہن دے دے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خرکن ہے کہ علاقے دنائے آپ اتھا تشریف گھر کے مائن دے بیٹھے رب دی بارگاہ عرض کی تینے باری تعالیٰ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر بخاری واسطے تنگ تھی گئی مہربانی فرما آپ بیٹھے بخار تھے بخار کی حالت ہے شام کو وصال تھی گئی خرکن علاقے دے آپ دی قبر بڑھئی نے جیرا جملہ میں تو گھڑے ہونا چاہنا ذرا توجہ فرمے سو خرکن علاقے دے آپ دی قبر بڑھئی ہے جیرے قبر بڑھ گئی قبر بڑھ گئی دفنا کی دے رہے قبر دی مٹی ہے چونکہ خوشبو آوڑ پہ گئی سبحان اللہ قبر دی مٹی ہے جو خوشبو آوڑ پہ گئی انہاں کے بابا ای کو دا دھکے رہے دے بھجایا گئے ای کو دا بخارہ جی نہیں راوان دیتا ای کو دا انہیں اپنے شہر جی نہیں راوان دیتا خیر دہے قبر جو خوشبو آنی پیئے غیب تو آواز ہے یہ میرے نبی دے دین نال غداری نہیں کی تھی یہ اوکھے ویلے بھی نبی دے دین کو سینے نال لائے میں ہی قبر جو خوشبو کیوں نہ دیتا سبحان اللہ یہ اوکھے ویلے بھی نبی دے دین کو سینے نال لائے نیشہ پورتی علاقے دے امام بخاری دے وصال دوبار کافی عرصہ بارش نہ تھی جن دی وجہ تو فصلہ نہ تھیا جانور مرن پائے گئے کافی نظام درہم برم تھی گیا انہاں آکھے بابا بارش نہیں تھی نہیں پہ اللہ دا عذاب ہے اللہ دی نراز کیے
ایک سمجھدار بندہ بیٹھا وہاں کہ ایویں کرو بخاری دی قبر دے ونجو مٹی چاہ دے رب دی بارگاہ عرض کرو باری تعالیٰ تے کو ہی مٹی دا وسیلہ دینے ہے جیری مٹی بخاری آرام فرما ہے مہربانی کر رحمت دی بارش نازل فرما وہ خرکن علاقے آلے چل دے آئے مٹی چاہ تو نہیں مٹی چاہ دے عرض کرنے باری تعالیٰ ہی مٹی دا واسطہ ہی بارش تا دے چاہ مٹی چاہتی کریں اللہ رحمت دی بارش عطا فرما سبحان اللہ یہ وجہ کیا ہے انہاں نبی دے دین کو سینے نہ لائے نبی دے دین کو کانڈ نہیں کیتی بابا جیرے لے آسا نبی دے دین کو کانڈ کر دے بلا اپنا سکا پودر بھی نہ اپنا مخالف تھی کر دے وہی نہیں بنے دا ساری زندگی انسان جیندے واسطے تگو دو کرے دے ساری زندگی گھر آلے واسطے جیندے واسطے کما دے وال گھر آلی بھی مخالف اولاد بھی مخالف وال پیرا کو تویز گھندے ہیں پیر سین تویز لے ہو سارا پودر سارا آنکھیں نہیں بنے دا بابا آنکھیں کیویں بنے آسا لکمہ جو حرام دا کھوائے آسا کانڈ جو نبی دے دین کو کانڈ دیتی ہے جیرے نبی دے دین کو کانڈ نہ کرے سو وال پودر جیرے آدمیل سے دیکھا والا بندہ آکسی یارے بندہ ملن والا کونے ہو آکسی یار نبی دا دین پڑھانا لائے نبی دا دین پڑھانا لائے نبی دا دین سمجھانا لائے جیرے آسا دین تو دور ہے ساری اولاد بھی دین تو دور ہے وال اوہ گالے جنہی میں پہلے ایک دفعہ تو کو سنائی ہے کہ کمیشنر صاحب نماز جنازہ پہ پڑھیں نماز جنازہ نیت تو پہلے تلے وچھائے نے کپڑا نار بزرگ کھڑے ہیں بزرگ پوچھا بابا خیر دہے کپڑا وچھے پہ ہوئے انہاں کیسے جرے ویلے سجدہ کرے سو میرے پیشانے کو مٹی لگوے سی بابا وال کمیشنری بندہ باڑا ونجے پتہ نہ ہوئے کہ نماز جنازے دے اندر سجدہ ہوندے کیا نہیں ہوندا والو جہل نہیں ہوندے او پڑھا لکھا نہیں ہوندا والو کو پڑھا لکھا جہل آدن اگر نبی دے دین نے تھوڑی نہیں سمجھ آؤنگے وال پوتر کنا ہمیں بیٹھے نبی دے دین نال غداری نہیں کریں دا بلکہ وہ آدھے اٹھ دے باندھے چل دے پھر دے حضور نال محبت سبحان اللہ بس دو چار معروضات پیش کیتے ہیں اللہ تمام دوستہ دا آمنا باہنا قبول فرماوے بہن خوشی تھے یہ سمیں موقع دے لوگ یہ سمیں محافل نہ انتظام نہیں کریں دے بھئی سارے کو لوگ آسن کہنا عوام نہ آسی فلانے گلوکار کو صدو سے فلانے کو صدو جا صحیح مجبہ چنگا لگنے سی فلانے کو پتہ ہی لگنے سی فلانے دی محفل ہے میری دلو دعا نکل دی پی فوئی سے آپ یقین کرو دلو دعا ہے کہ بھائی اوری دے ابا جی وصال کر گئے اللہ دی عزت دی قسم قبر دے اندر انہاں دی روح اتنی دا خوش ہو سی اگر کہ میں اپنے بیٹے دی خوشی اپنی اکھا نہ لانی تھی لیکن میرے پیچھو والے کوئی اللہ استقامت عطا فرماوے میں دلو بیٹھا دا اللہ دی قسم ہے قبر دے کی دعا کرنے دے پہ حسن کہ آج انہاں میرے بیٹے دی خوشی دے ایک چنگی محفل کیتی ہے اگر ایسا کرنے دے نچ علی تماشے علی باقی کنجرہ علی قبر مرحوم بھی تانگ دعا بھی نہ اللہ دی عزت دی قسم اگر اولاد چنگی ہوئے نا والدین قبر دے وچ دعا کرنا میری دعا ہے اللہ یہ پاکیزہ محفل دا صدقہ اللہ چاچوری دی بخشش فرماوے اللہ انہاں دی خوشیاں کو شاد و آباد رکھے کوشش کی دی کرو کوشش جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہوئے اگر پیغامی ہو دیتا کرو ایو سمیں محافل شادی دا کوئی بھی پروگرام ہوئے نبی دے ذکر دی محفل سے بندے بابا بھاوے دعا باوے بندے بھاوے دعا باوے میں پہلے نظام بیٹھے میرے دل تھوڑی جی طبیعت بڑی خرابی آئی ہے بھئی یار اے حالات محفل آسائی آئے کھڑے ہیں بندہ ہی کوئی کیا نہیں اگر پیچھے کھنڈے بوٹے میں دن لیکن دین نال دو بندے ہی ہوئے مخلص ہوئے انہی ضرورت ہے آپا ہزارہ دا مجمع لابوں ویچ بندے آکھیں بیٹھے فلائیں 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 انہاں دی ضرورت کیا نہیں تو بندے بیٹھے ہوئے نبی دے نادو وکے بیٹھے ہوئے ساکو قبول ہے ساکو یقین کرو اللہ دی عزت دی قسم اے محفل قبولی ہے انشاءاللہ یہ ذکر مصطفیٰ دی محفل دا صدقہ اللہ یہ گھر کو یہ بات رکھے سی انشاءاللہ اے گھر ہمیشہ خوشیاں نال مالا مال میری دعا ہے ایک دفعہ دعا ہے اللہ گھر کو آباد رکھے اللہ صاحب خانہ کو آباد رکھے شادی خانہ آبادی فرماوے اللہ فوج صاحب دی بیٹی کو صحت عطا فرماوے اللہ پاک آسا سارے دا آمنا باہمنا
قبول فرماوے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ گالی دا میں توالے نال بہت زیادہ کرنے ہن، میں کہ شادی دا پروگرام شدے پہلے تھکیا ہیں، کچھ عوام آئینی تھکیے ہی، تو سب تھکیا ہے او نہ ہوئے بلا کو بھئی اندازہ سا پروگرام کریں دے کسے مولوی ٹائم ہی زیادہ چھکے مولوی نے سے جان ہی نہیں چھوڑے دے۔ آپ آدھے ہیں نا مولوی ختم نہ سامان چاہتے ہیں، مولوی جان ہی نہیں چھوڑے دے۔ نہ بابا نہ، ذکر مصطفیٰ ایک باہو محفلہ سجاو، جتنی دیر تھی سکتے کوشش کرو